میرے عزیزو، جو پڑھنا ہے پڑھو، جو کرنا ہے کرو، جدھر جانا ہے جاؤ۔ ایک اللہ ناراض نہ ہو، ایک اللہ کا نبی ناراض نہ ہو کہ یہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں پیپر دے رہے ہیں، یہ پیپر موت پہ جا کے رزلٹ نکلے گا۔ چند صبحیں ہیں، چند شامیں ہیں، بیت جانی ہیں، خوبصورتی کے ساتھ بتاؤ گے تو آج اس کا صلہ کیا مل رہا ہے؟ اللہ کہے گا جنت کا جوڑا ایک دم اس کا قد یوں جائے گا اور 130 فٹ کی ہائٹ پہ جا کر یہ فکس ہو جائے گا۔ پھر اللہ اسے جنت کے 100 جوڑے پہنائے گا، پہنے گی پہنائے گا، پہنے گی پہنائے گا، اور پورے جسم سے بال غائب ہو جائیں، صرف سر کے بال، بھووں کے بال، پلکوں کے بال، ہلکی مونچھیں، اور باقی سارا جسم شیشہ، اور 100 جوڑے، اور جوڑے لا کے نہیں ہیکے کر کے توڑے اتے پاوے گا۔ ایک امر آئے گا تم دیکھو گے تو 100 جوڑے پہن چکے ہوگے، چونکہ 100 جوڑے خود پامنے پائے گئے تو موڈے تے رہ گئے نا پا کے۔ تو لہٰذا ہر کامیاب عورت، کامیاب مرد، ایک امر آئے گا، ایک بجلی کوندے گی، چمکے گی، اور 100 جوڑے ہوں گے، عورت کے مرد کے بھی سر پہ تاج ہوگا، اور ایمان والی عورت کے سر کے بال سر کی چوٹی سے اتریں گے اور پاؤں کی ایڑیوں کا بوسہ لیں گے۔ اتنے لمبے اللہ تعالیٰ بال نصیب فرمائے گا۔ اگر ایک بال توڑ کے یہاں رکھ دو لاہور یونیورسٹی میں تو زمین سے لے کر آسمان تک خوشبو پھیل جائے گی، روشنی پھیل جائے گی۔ اللہ ایسا حسن عطا فرمائے گا۔ جوانی دے گا، بڑھاپا مر گیا، صحت دے گا، بیماری مر گئی، زندگی دے گا، موت مر گئی، نعمتیں دے گا، فقر و فاقہ مر گیا، محبتیں دے گا، لڑائیاں ختم ہو گئیں، کھانا پینا دے گا، پیشاب پخانہ ختم ہو گیا، کھائے گا کوئی پاخانہ نہیں، پیے گا کوئی پیشاب نہیں ہے، پاک پاکیزہ، نہ تھو نہ بلغم، نہ نیند نہ اونگ نہ تھکن نہ تھکاوٹ، نہ عمر کے گزرنے کا کوئی۔ 5 نبیوں کی صفتیں: آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان، ایوب علیہ السلام کا دل، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر۔ 6 بھی ہو گئے، کہیں 5 ہیں 6۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق، نبی والے، میرے نبی والے اخلاق، عیسیٰ علیہ السلام والی عمر 33 سال پہ فل سٹاپ لگ جائے گا، ٹائم آف ہو جائے گا، ٹائم آف ہو جائے گا تو وقت جو ہمارے اوپر اثر ڈالتا ہے وہ اثر ختم ہو جائے گا، تو 33 کروڑ سال کے بعد بھی 33 سال، اور 33 ارب سال کے بعد بھی 33 سال، اور کھائے گا ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ، پیے گا ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ۔ یہ جنت کا پانی ہے، اس میں یہ ڈالا انگلی کو، اور آسمان پہ بیٹھ کے انگلی کو یوں کر دیا، اس طرح سے زمین سے لے کر آسمان تک ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی۔ اور جنت کی سب سے اعلیٰ درجے کی شراب ہے تسنیم، تسنیم۔ باقی سارے چشمے چلیں گے، چشمے چلیں، زمین پر چلیں گے، دریا دودھ کا، دریا شہد کا، دریا پانی کا، دریا شراب کا۔ اللہ پلانے والا ہے، جلدی نہ کرو، جلدی نہ کرو، اللہ پلانے والا ہے۔ بلکہ اللہ نے ایک جگہ سورہ دہر میں پینے پلانے کی 3 مجلسیں بیان کی ہیں۔ ایک مجلس ہے ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، ایک ہاتھ میں سراہی اٹھائے گا اور دوسرے ہاتھ میں جام پکڑے گا اور یوں ڈال کے پیے گا۔ یہ ہے 33 نمبر والی جنت، 33 نمبر والی جنت، 33 نمبر والی سب سے ادنا درجے کی جنت ہے کہ وہاں کیا ہوگا کہ وہاں خود ڈال کے پی رہا ہے، یہاں بھی خدام ہوں گے، یہاں بھی خدام ہوں گے۔ فرق بتانے کے لیے 3 درجے کہ یہاں ڈالیں گے پیئیں گے۔ دوسرا درجہ ہے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، وہاں ان خود نہیں ڈالیں گے، ان کو نیچے ہے بوفے سسٹم، اپے پوتے اپے کھاؤ، ٹھیک۔ اوپر والا درجہ ہے خدام سسٹم، نوکر سسٹم، نوکر ڈالے گا پیش کرے،
نوکر ڈالے گا. یہ خادم ہوں گے موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا. موتیوں کی طرح حسین نوکر خدام پیش کریں. پھر فرشتے پیش کریں. پھر جنت کی حوریں پیش کریں. میرے نبی نے فرمایا کہ تمہیں کن ہاتھوں سے جام پکڑائے گی کہ انگلی کا اتنا حصہ اگر سورج کو دکھا دیا جائے تو سورج نظر نہیں آئے گا. تو چہرہ کیسا ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا ایمان والی عورت جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. اور جنت کی عورت کا حسن میں نے یہ بتایا اتنا. اور 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں. اس کو تھوک آتا نہیں. تھوک تو عیب ہے. ایویں تھوڑیاں رالاں کٹھیاں کوٹھیاں کر کے زور مار کے تھو کرے تو اگر کوئی ایک آدھ قطرہ بھی سمندر میں چلا گیا. کئی سال ہو گئے سمندر کا سفر ہر سال ہو جاتا ہے. کہیں نہ کہیں سمندر کا سفر ہو جاتا ہے. جب میں سمندر کی وسعتوں میں آتا ہوں تو مجھے حدیث یاد آتی ہے. یا اللہ کیا بنایا ہے تو نے اتنے بڑے سمندر اور ایک قطرہ اس کا ایک رال اس کی ٹپک جائے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے. سبحان اللہ. تیسرا درجہ اللہ ہمیں اس میں بنا دے. آمین تو کہہ دو. وہ کیا ہے؟ وہاں نہ حوریں ہیں نہ فرشتے ہیں نہ نوکر ہیں نہ بوفے ہے. وہاں ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. وہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا. خدا خود میر مجلس بود شب جائے کہ من بودم امیر خسو. وہاں اللہ ہوگا خود پلائے گا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. وہ نیچے والے کہیں گے یار تو انہوں یہ کیوں لگ گیا. وہ خود کہیں گے نیچے وہ کہیں یا اللہ یہ اتنا پروٹوکول ہمیں کیوں ملا. آپ خود ہی ساقی بن گئے. تو اللہ فرمائے گا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. میں دیکھتا تھا تمہیں نافرمانی میں تم فرما بردار تھے, بدکاریوں میں تم پاک دامن تھے, حرام کے چکروں میں تم حلال پہ تھے, غفلتوں کے دیس میں تم بیدار تھے. تمہاری رات میری یاد میں گزرتی تھی, آنسو بہاتے تھے, میں دیکھتا تھا. آج تیرا رب ساقی ہے, پی. اللہ اکبر. جنت کے ملنے کے بعد بھی ایک خلا باقی ہوگا. جب اللہ پردہ ہٹا کے سامنے آئے گا اور اپنا دیدار کرائے گا بس وہیں کام ہو جائے گا. اور ایک آپ کو عجیب بات بتاؤں, آپ جنت کے نعمتوں کو دیکھیں گے ان 2 آنکھوں سے. آپ جنت کے نغمے سنیں. اللہ جنید جمشید کی مغفرت فرمائے. مجھ سے ایک دفعہ کہنے لگا ہم جو گانا تیار کرتے ہیں نا وہ 3.5 منٹ کا ہوتا ہے. 3.5 منٹ. اور اس پر بھی ہمیں مہینہ لگ جاتا ہے, اس سے بھی زیادہ لگ جاتا ہے. میں نے کہا 4 منٹ بھی نہیں, 3.5 کیوں؟ کہنے لگا بور ہو جاتے ہیں لوگ, اتنا لمبا سنتے نہیں, بور ہو جاتے. میں نے کہا جنت میں جب اللہ محفل موسیقی سجائے گا نا, محفل موسیقی سجائے گا تو پہلا نغمہ 70 سال کا ہوگا. 70 سال وہ ہوگا جنت کی حوروں سے. اللہ کہے گا جنت کی لڑکیوں سے یہ میرے بندے آئے ہیں, یہ دنیا میں نہیں سنتے تھے, آج انہیں سناؤ. تو جنت کی لڑکیوں کی آواز ہوگی اور جنت کے درخت ساز بنیں گے اور ہوا میوزک ڈائریکٹر بنے گی. ہوا انہیں ڈائریکشن دے گی اور ان ہوا کی اس کا نام ہے مثیرہ. ہوا کا نام مثیرہ, میوزک ڈائریکٹر مثیرہ. وہ درختوں کے پتوں کو اس طرح ہلائے گی کہ ہر درخت, ہر ٹہنی, ہر شاخ, ہر پتے سے وہ دھن نکلے گی جو دوسرے سے جدا ہوگی اور آپس میں مکس نہیں ہوں گی. ہر دھن کی لذت الگ سنو گے. اس کے ساتھ جنت کی لڑکیوں کا گانا ہوگا. 70 برس تک بیٹھے سنتے رہو گے. میرے رب کی عزت کی قسم, ایسے بیٹھے ہو نا تو یوں نہیں ہو سکو گے, یوں بیٹھے ہو تو ایسے نہیں ہو سکو گے, ایسے ہو تو سیدھے نہیں ہو سکو گے. اتنا اللہ اس میں تمہیں مزہ دے گا, گم ہو جاؤ. پھر اللہ کہے گا کیسا ہے؟ کہا جی واہ چاسا آ گئی, ہماری پنجابی میں کہتے ہیں چاسا آ گئی. تو اللہ کہے گا اس سے اچھا سنو. کہیں گے اچھا وہ کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا داؤد
दाऊद आओ बैठो, ये मेरे बंदे बंदियां हैं, इन्हें आज खुश करो। इस कायनात में सबसे सुरीली आवाज दाऊद अलैहिस्सलाम, जब वो ज़बूर पढ़ते थे तो पहाड़ हिलते थे, पहाड़, जंगल के जानवर बाहर निकल आते थे और बैठ के सुनते थे, इतनी आवाज थी। वो कहेंगे या अल्लाह वो तो दुनिया में थी, कहा मैंने वापस कर दी कई गुना। अब दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज और जन्नत का साज जन्नत वालों को जन्नती भूल जाएगी। फिर अल्लाह फरमाएंगे कैसा, कहेंगे मज़ाक, कहेंगे इससे अच्छा सुनाओ, तो वो क्या है तो अल्लाह कहेंगे या हबीबी या मोहम्मद, ऐ मेरे हबीब, हबीबुल्लाह, ऐ मेरे हबीब, आइए महफिल को रौनक बख्शिए। हाँ, मेरे नबी की आवाज, जन्नत का साज, जन्नत के दरिया भी थम जाएंगे हमारे नबी की आवाज को सुनकर, और अपना आप जन्नती, पहले जन्नत भूले थे अब अपना आप भुला बैठे हैं। फिर उनकी बारी खत्म होगी तो अल्लाह फरमाएंगे अब इससे अच्छा सुनाऊं, अल्लाहू अकबर, अब इससे अच्छा सुनाऊं, कहेंगे या अल्लाह इससे अच्छा क्या हो सकता, इससे अच्छा क्या हो सकता, कहेंगे लम यब्का इल्ला अरहमुर राहिमीन, अब तुम्हारा रब आएगा वो तुम्हें सुनाएगा। अब अरहमुर राहिमीन की बारी है। अब दो तब्दीलियां आएंगी फिजिकली, हम कानों से सुन रहे थे, आंखों से देख रहे थे। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह को आंखों से देखना। अल्लाह यूं पर्दा हटाएगा, ये तो मैंने वैसे ही हाथ का इशारा कर दिया, वो तो हर चीज से पाक है, उसके लिए ना कोई तशबीह है ना कोई तमसील है, वो बिला तशबीह है बिला तमसील है। ऐसे पर्दा हटेगा तो जब अल्लाह सामने आएगा, है एक बोल सुना दूं फिर बताता हूं कि कैसे देखोगे। ये सब नेक लोग, नेक बंदे बंदियां, नमाजी, तहज्जुद गुजार, रोजेदार, मुजाहिदीन, मुबल्लिगीन, उलमा, औलिया करम, सालिहीन सब मौजूद हैं। लेकिन अल्लाह क्या टाइटल दे के पुकारेगा, क्या टाइटल दे के पुकारेगा? जब पर्दा हटेगा तो सबसे पहले अल्लाह फरमाएगा मरहबा बिस्सादिकीन, आपका रब सच्चे बंदों को मरहबा कहता है। सच, मैंने बयान शुरू यहां से किया था, सच्चाई, दयानतदारी, पाकदामनी, इंसाफ जिस कौम में होगा उनके झंडे लहराते रहेंगे। झूठ, धोखा, बदकारी, फहाश, जुल्म जिस कौम में होगा उनके झंडे हमेशा सब नुगो रहेंगे। पूर्व पश्चिम की हवाएं भी उन्हें उड़ा न सकेंगी। जिल्लत, पस्ती मुकद्दर होगी। आज अल्लाह ये नहीं कह रहा मेरे नमाजी आ गए, कहेगा मेरे सच्चे बंदे आ गए, मैं मरहबा कहता हूं। अब सुनो, अब ये जो आप अल्लाह को देखोगे ना, ये आंखें नाकाफी हैं, नाकाफी हैं, ये इहाता नहीं कर सकते। इहाता तो फिर भी नहीं हो सकेगा। हमारे जिस्म में कोई खरब सेल्स हैं और हर सेल में हर चीज बनने की अल्लाह ने ताकत रखी है। यहां भी आंख बन सकती है, यहां कान बन सकता है, हर सेल। और जो तुम्हारे डॉक्टरों की बात है 10 खरब कमोबेश ज्यादा, ये अंदाजा ही है, इससे भी ज्यादा होगा। 10 खरब का मुझे लफ्ज याद पड़ता है। 10 खरब सेल्स ईंटों से हमारा जिस्म बना है। जब अल्लाह सामने आएगा, ये आंख नहीं, हर सेल को अल्लाह आंख की ताकत देगा और आप पूरे जिस्म से अल्लाह को देखोगे, पूरे जिस्म से। खूबसूरत शक्ल आंखों में आती है तो अंदर तक चली जाती है। जब सारे वजूद से अल्लाह का नूर अंदर जाएगा तो क्या हाल होगा। और जब अल्लाह अपना अब अल्लाह क्या सुनाएगा? अब अल्लाह कुरान सुनाएगा, अल्लाह कुरान सुनाएगा, कुरान सुनाएगा। अब ये तुम्हारे कान नहीं सुनेंगे, सर से लेकर पांव तक जितने सेल्स हैं सब में अल्लाह कान की ताकत पैदा करेगा। तुम्हारी पूरी बॉडी अल्लाह के कुरान को सुनेगी, अल्लाह के कलाम को सुनेगी। फिर अल्लाह एक एक का नाम लेकर कहेगा क्या हाल है, खुश हो, राजी?
ٹھیک ہو، راضی ہو، خوش ہو، کوئی تکلیف، ایک مرد عورت ایک 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 سب کا نام لے کر پھر اللہ کہے گا خوش ہو، کہیں گے اللہ بڑے خوش. اللہ کہے گا جنت کے مزے، کہو بڑے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت سے بڑی چیز دوں، میں تمہیں جنت سے بڑی چیز دوں. کہیں گے یا اللہ اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ تو اللہ کہیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا، چلو موج کرو.